بہت کچھ ہے، یاد دہانی کرا رہے ہیں تاکہ کوئی بھولے نا۔ کب تک خیبر پڑھیے گا؟ کب تک؟ جب تک دلوں کے خیبر اکھڑ نہیں جاتا۔ یاد دہانی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکر اہل بیت یاد دہانی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذکر اہل بیت یاد دہانی ہے۔ جب اللہ یاد کروا رہا ہے، جب اللہ یاد کروا رہا ہے تو سنت اہل بیت ہے نا، سنت الہی ہے نا، سنت رسول ہے نا۔ اچھا رسول نے تو حدیثیں دے دی، اللہ نے تو قرآن میں یاد دلایا، رسول نے تو حدیثیں دے دی۔ لکھنا سوال، پڑھنا سوال، یہ ایسے پڑھنا، یہ سنانا سوال، سننا سوال، کاغذ پہ لکھ کے دسلوں کے لیے چھوڑ دینا سوال۔ ایسا ذکر بھی تو کوئی ہو۔ اچھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ توجہ دیجیے گا، مجھے نہیں پتا ہے کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مثال میں کہہ رہا ہوں۔ گستاخ بخاری صاحب نے پوسٹر لگایا، میری ہے ان کی ذاتی ہے، یہ میں آپس کی بات کر رہا ہوں، مثال میں میری ہے ان کی ذاتی ہے، کوئی رنجش ہو گئی، خبری ہو گئی، مجھ جیسے جاہل نے اس کا غصہ مجلس کو اتار دیا۔ مثال میں سمجھا رہا ہوں، ویسے میں بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ مجلس میں اپنی ذاتیات کے جھگڑے مت اتارو۔ ذاتی غصے گھر میں نپٹاؤ، امام حسین کی مجلس، امام حسین کی مجلس، اس کا ادب برقرار۔ میں نے دیوار پہ لگا پوسٹر، میں نے پوسٹر نکال دیا، مثال میں کہا بخاری صاحب آئے اور دیکھا پوسٹر نہیں لگا، پھر پوسٹر لگا، میں نے پھر نکال دیا، پھر لگا۔ اچھا اگر میں نہیں نکالتا تو وہ ایک ہی پوسٹر کافی تھا۔ اب چونکہ میں نے نکال دیے پوسٹر 2-3 دفعہ تو وہ بار بار پوسٹر رکھتی، انہوں نے کوئی اس سے بھی بڑے پوسٹر بنوا دیے اور بڑے لاگے، بہت پختہ طریقے سے لگا دیا، دیوار پہ لکھوا نہیں دیا۔ میں جتنا اختلاف کر رہا ہوں وہ اتنا پختہ کر رہا ہے۔ یعنی فطرت بشر یہ ہے کہ جتنا بھولے اتنا یاد دلاؤ۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ جتنا بھولے اتنا یاد دلاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ بھولتا رہے گا، آپ کا کام ہے یاد دلاتے رہنا۔ دنیا کا کوئی ذکر ایسا نہیں ہے جس سے اتنی دشمنی ہوئی ہو جتنی علی کے ذکر سے ہوئی ہے۔ جس ذکر کو عبادت قرار دیا گیا اسی ذکر کو زمانے نے مٹانے کی کوشش کی تو اللہ نے آیتوں میں رکھ دیا، نبی نے حدیثوں میں رکھ دیا، زمانے کو ترغیب دے دی یاد دلاتے رہنا۔ اور ایسے ایسے ذکر رکھا علی کا کہ صرف انسان یاد نہیں دلائیں گے، صرف ذاکر یاد نہیں دلائے گا، صرف خطیب یاد نہیں دلائے گا، صرف کتابیں یاد نہیں دلائیں گی، روز سورج نکل کے یاد دلائے گا علی نے پلٹایا تھا۔ روز ایک مثال کہی ہے، تفصیل کا تو وقت بھی نہیں ہے، روز سورج نکل کے یاد دلائے گا، علی نے پلٹایا تھا، ستارہ یاد دلائے گا، چوکھٹ میں اترا تھا، اور کہو کعبے کی دیوار یاد دلائے گی۔
کسی کو کیا بتا کہ کیسے کیسے یاد دہانی ہوتی ہے. ایک شخص آیا مولا سے ملنے کے لیے, مولا سے ملاقات کے لیے, تو مولا نے کہا خوشا نصیب رات بھر تو نے میرا ذکر کیا, رات بھر تو نے میرا ذکر کیا. اب اسے نہ یاد آئے. کمال کی بات نہیں ہے, جس کا ذکر ہوا وہ کہہ رہا خوشا نصیب تم نے رات بھر میرا ذکر کیا, اور جس نے ذکر کیا اسے نہ یاد آئے. رات تو میں نے ایک ہی کام کیا, دوسرا تو بتا بھی نہیں. کب وہ کام تو نے کیا کیا؟ تب قرآن کا ایک سورہ ہے جو میں پڑھ رہا تھا رات میں, قرآن کا ایک سورہ ہے جو میں رات میں پڑھ رہا تھا. علی نے کہا آیتیں میری شان میں تو اتری تھی. مدح تو میری ہے, تو ایسے بھی ذکر ہوتا ہے. تو اگر زمانہ بھول جائے تو قدرت یاد دلاتی ہے, ہر دور میں یاد دلاتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم یہ فکرہ کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا. خدا کی قسم جب زمانہ اجتماعی طور پر بھولنے لگے یا انفرادی طور پر بھولنے لگے, اور اسے علی نہ یاد آئے, تو اللہ مشکلوں کی کثرت ڈال کے پھر علی یاد دلاتا ہے. اب یاد کرو, مطلب مجھے نہیں پتا, آپ نے سبحان اللہ کہا, بڑی بلند بات سبحان اللہ کہی, مجھے نہیں معلوم کون بچہ کس میرے مانی تک معافی ضمیر تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. شاید کوئی کہے مشکلوں کی کثرت سے علی کیسے یاد آتے ہیں. یاد آتے ہیں جب مشکل بہت پڑتی ہے اور انسان سارے نسخے استعمال کر لیتا ہے. یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, یہ بھی دعا, یہ بھی دوا, یہ بھی علاج, سب کچھ کر لیا. اب آخر میں بیٹھے اب تو کچھ بچا نہیں, بس جب کا دل کہے کچھ نہیں بچا. اس منظر علی کو پکار کے تو دیکھا. کیا آیت کہاں رک میں واپس آ رہا ہوں. ذکر سے میرے دوست نے کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, میرے دوست نے مجھے ذکر سے بہکا دیا. اب میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا, بس اس وقت یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ آ رہا تھا مجلس میں, دروازے تک پہنچا, آ رہا ہوں ذکر میں شرکت کے لیے, مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ذکر میں شرکت کے لیے آ رہا ہوں. میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے بھائی میرے بہت ضروری کام پڑ گیا, چلو ذرا پہلے یہ نکالیں. اب اگر میں اس کی بات میں آ گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کس کو ضروری سمجھا ہے یہ سمجھ لیجئے. تو بہکا دیا, ذکر سے بہکا دیا. یاد رکھو ذکر میں لانے والوں کا ساتھ دینا, ذکر سے بہکانے والوں کا ساتھ کبھی نہیں دینا. اور جب زمانہ بھول جائے گا تو پھر قدرت یاد دلاتی. کیسے یاد دلاتی؟ شیخ صدوق, شیخ مفید علیہ الرحمہ, بڑے بڑے شیعہ علماء نے, شیخ قمبی سب نے لکھا ہے واقعہ. شیعہ علماء کہہ سکتے ہیں واقعہ. پابندی تھی, پابندی تھی, پہرے تھے, کوئی علی کا نام قطعی علی سے قریب ہو گئی, کوئی علی کا نام نہیں لے سکتا, کوئی بچے کا نام علی نہیں رکھ سکتا تھا, ایسا زمانہ تھا. کوئی علی کا نام زبان پہ نہیں لا سکتا تھا, کوئی ظاہر نہیں کر سکتا تھا.
راوی کہتا ہے جس نے عدالت میں اس وقت کے قاضی القضات کے سامنے گواہی دی، اس نے کہا میں مسجد کوفہ میں بیٹھا تھا اور دور وہ تھا کہ کوفے میں پابندی تھی، کوئی علی کا نام نہ لے، کوئی علی کا ذکر نہ لے، ذکر تو بہت دور کی بات ہے، نام ہی نہ لے، یعنی بچے کا نام بھی نہ رکھے کہ بچے کو آواز دے گا تو پھر کسی کو علی یاد آ جائے گا۔ کہاں بیٹھے آپ؟ بچے کو پکارے گا تو پھر کسی کو علی یاد آ جائے گا، تو بچوں کا نام بھی نہ رکھتے تو نہ پکارے گا۔ ایسے میں جہاں پورے کوفے کی فضا میں سناٹا تھا، میں مسجد کوفہ میں بیٹھا تھا، میرا مجھ سے ذرا آگے مسجد کوفہ جن لوگوں نے دیکھی انہیں معلوم ہے کہ مسجد کوفہ بہت وسیع ہے، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو عبادت کرنے جو آتی ہے مسلح ہے انڈیا کے، تو اس نے کہا کہ ایک پردہ نشین اور با پردہ خاتون بیٹھی تھی، اور کون تھی وہ اس کا نہیں پتا، کون خاتون والے کو اس نے، تو ایسے میں کہتا میں آیا میں نماز پڑھی، تو نماز سے فارغ ہوا تو میں نے آواز سنی، جس آواز پہ میں متوجہ ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت بول رہی ہے اور بلند آواز سے بول رہی ہے، بلند آواز سے۔ شیخ صدور، شیخ مفید، شیخ شبی، شیعہ مسلک کی کتابوں میں یہ واقعہ شرح اس وقت میں سب سے واقعہ سنتا اور بلند آواز سے نہیں، اب آپ کے حوالے یا مشہوراً فی السماوات و یا مشہوراً فی الارض و یا مشہوراً فی الدنیا و یا مشہوراً فی الآخرہ۔ اے آسمانوں میں شہرت رکھنے والے، اے زمینوں پہ شہرت رکھنے والے، اے دنیا میں شہرت رکھنے والے، اے آخرت میں شہرت رکھنے والے، یہ عجیب بات نہیں ہے، شرح کروں تو پھر اشرا ہو جائے گا۔ دنیا میں تو بہت سو کی شہرت ہے، آخرت میں تو نفسا نفسی پڑی ہوگی، ماں باپ کو اولاد یاد نہیں ہوگی، اولاد کو ماں باپ یاد نہیں ہوں گے، وہاں کس کی شہرت ہے؟ یا مشہورت، وہ عورت کہہ رہی ہے بلند آواز سے کہہ رہی ہے، مسجد کوفہ میں لوگ سن رہے ہیں، یا مشہورت فی السماوات و یا مشہورت فی الارض و یا مشہورت فی الدنیا و یا مشہورت فی الآخرہ۔ لفظ کیا والے قد جہدت الجبابرہ والملوک لإخفاء ذکرک واخباد نورک اب اللہ الا ان یتم نورک۔ عجیب لفظ ہے، اے آسمان و زمین و آخرت و دنیا میں شہرت رکھنے والے، بادشاہوں اور جابروں اور حکمرانوں نے بڑی کوشش کی کہ تیرے ذکر کا چراغ بجھا دے۔ حقیقت ہو گئی، ذکر کا چراغ بجھا دے اور تیرے نور کو خاموش کر دے۔ اب اللہ، مگر اللہ نے روک رکھا، اللہ یتم نور، مگر یہ کہ خدا تیرے نور کو تمام کرے اور تیرے ذکر کے قابل کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ابھی شرح کروں گا اس کو، یہاں تک کہ اگر شرک کرنے والے کراہیت بھی کریں، لفظیں پہنچ گئی آپ تک، شرح پھر کبھی لفظیں پہنچ گئی، آیت یاد دینا، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دونوں جگہ پہ لفظ الگ الگ ہے۔ تو وہ اللہ کے جس نے رسالت کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، تاکہ سارے دینوں پر یہ دین غالب آ جائے، اور کافر کراہیت کرے تو کرے،
مشرک کرائیت کرے تو کرے. ایک عورت پکار رہی ہے, یہ کہتا میں متوجہ, آخری جملہ آپ کے حوالے تقریب تک ہو گئی, کیسے سنے گے مجھے نہیں پتا. کہتا لفظ پہنچ گئے تو کہتا میں اس عورت کے قریب پہنچا اور کہتا یہ کون ہے جو زمینوں میں مشہور ہے, جو آسمانوں میں مشہور ہے, جو دنیا میں مشہور ہے, جو آخرت میں مشہور ہے, تو کس کی بات کر رہی ہے؟ عورت ہے. جہاں بڑے بڑے مردوں کی جرأت نہیں ہے وہ عورت ہے. مسجد کوفہ میں بیٹھی ہوئی پکار رہی ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ کس کی بات کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے امیر المومنین. تو وہ بیٹھ کے پوچھتا کون امیر المومنین؟ تو کہتی ہے علی ابن ابی طالب. کہتا ہے میں اس کے سوال پہ ایسا, اس کے جواب میں ایسا بہم ہوا, میں اس کے جواب میں ایسا بہم ہوا کہ اس جواب کی بہمیت سے نکلا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مسجد کوفہ اس سے خالی تھی اور پھر مجھے وہ عورت نظر نہ آئی. کہاں سے آئی تھی, کون تھی, کس نے بھیجا تھا, ہمیں نہیں پتا. ایک بات طے ہو گئی, تقریر ختم ہو رہی ہے, آخری فکرہ بس اس پہ سوچئے گا. درمیان میں رک کر جملہ کہا تھا جب زمانے میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں تھا اور آواز بلند ہو رہی تھی, نہ وحی آئی تھی, نہ قرآن آیا تھا, نہ رسول آیا تھا, یہ بنی ہاشم کا معاذ اللہ ڈھونگ تھا, تو حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن پڑھا کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک, اور زمانے کو بتاتے ہوئے چلے جب زمانہ خدا کا ذکر بھولے گا تو کب یاد دلائیں گے. تو اب قرآن پڑھو, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے کہا جب زمانہ علی کا ذکر بھولے گا, مطلب یہ جب زمانہ علی کا ذکر بھولے گا تو قدرت یاد دلائے گی, قدرت یاد دلائے گی. اور کوئی نہ بھولے, اور یاد رکھیے